السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة۔ قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي بسند حسن۔ حاضرین کرام، سامعین اعظام، ہماری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی فضیلتیں اور فائدے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبھوں کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا صحیح علم حاصل کرنے اور ان کی مکمل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی اطاعت، اتباع اور پیروی کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور سچی پیروی اس طرح سے جس طرح صحابہ کرام نے کیا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن اور گارنٹڈ ہے۔ آج ہم اپنے مسلم سماج کے اندر اس بات کا شدت سے احساس کرتے ہیں کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود، آپ کی نبوت اور رسالت کا اعتراف اور اقرار اور اس پر ایمان رکھنے کے باوجود اتنا ذلیل اور اتنا رسوا کیوں ہے؟ باہمی طور پر چاکے گریباں کیوں ہیں؟ مسلمان جن کا کلمہ ایک
جن کے آخری پیغمبر ایک، جن کے لیے دستور الحیات ایک قرآن مجید، جو ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جن کا قبلہ بھی ایک ہی ہے، ان ساری خصوصیتوں اور نعمتوں کے باوجود آج مسلمان بیمار کیوں، ذلیل کیوں، رسوا کیوں، باہمی چاکے گریباں کیوں، ٹولیوں، گروہوں اور گروپوں میں منقسم کیوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بہت سارے اسباب، وجوہات اور علل پائے جاتے ہیں۔ انہی وجوہات میں سے، انہی وجہوں میں سے ایک بہت ہی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان صحیح طریقے سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر علم ہے تب بھی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، اس طرح سے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ، عدم پیروی کی وجہ یا اتباع سنت رسول میں خلل اور کمی کی وجہ شاید یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی فضیلت اور اس کے فائدے سے غافل یا نابلد ہے، یا اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا خود اپنے آپ کو جگانے کی خاطر اور آپ تمام لوگوں کو آگاہ کرنے کی خاطر کہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سنتوں کی پیروی وہ گرامایہ دولت ہے، وہ قیمتی جوہر ہے، وہ زندگی کا راز ہے، وہ کامیابی کا راستہ اور سرفرازی کا راز ہے، جس کے فائدے محسوس کرنے والا ہر طرح سے مطمئن ہو جائے گا اور ہر طرح سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے دیے گئے وقت کے مطابق میں آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور اتباع کے چند فائدے اور چند فضیلتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طریقے سے دلائل کی روشنی میں وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنی اور کہی گئی باتوں سے ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام اور خواتین ملت اور علماء کرام، آپ حضرات شاید یہ جانتے ہوں کہ اتباع سنت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت بے شمار انمول فائدے اور فضیلتیں ہیں۔ چند اہم سنت رسول کی اتباع اور پیروی کے چند فائدے میں آپ حضرات کے سامنے اس طرح میں رکھ رہا ہوں۔ یاد رہے، اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اختلافات سے بچنے کے لیے یہ اکیلا اتباع سنت رسول ہی اکیلا منفرد راستہ ہے۔ جو آدمی اپنے ہر معاملے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے گا وہ اختلافات سے نجات پا جائے گا، اختلافات کی راہوں کو بھلا دے گا اور اتفاق کی راہوں کو وہ پا لے گا۔ دوسرا فائدہ، گروپ بندی، افتراق، ٹولیوں میں بٹ جانے سے نجات حاصل کرنے کا واحد قیمتی سامان صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ اختلافات، تو گروپ بندیاں، افتراق اور گروپوں میں بٹ جانے کا واحد راستہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی صحیح پیروی۔ تیسرا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صحیح پابندی اور صحیح طریقے سے پیروی کا تیسرا فائدہ، ضلالت، گمراہی اور شیطانی راستوں سے نکل کر ہدایت، تقوی، ایمان، اسلام اور اللہ کی راہ اپنانے کا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صحیح پیروی ہی ایک واحد ذریعہ اور راستہ ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے وہ بھٹکے نہیں، گمراہ نہ ہو، راہ حق سے وہ دور نہ چلا جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرنے کے بعد صحیح طریقے سے اس کی پیروی کرے۔ اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا فائدہ کہ جو شخص سنت رسول کی طرف اپنی نسبت کرے گا گویا وہ اپنی نسبت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے ہی کی نسبت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی صحیح طریقے سے کرنے کا پانچواں فائدہ ہوگا کہ شیطانی سارے راستوں سے، سارے پگڈنڈیوں سے، سارے روڈوں سے، جو شیطان کا راستہ ہے، جسے شیطان نے بنایا اور ایجاد کیا ہے، شیطانی راستوں سے نجات پانے، چھٹکارا حاصل کرنے، بچنے کا راستہ اکیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں کی صحیح پیروی ہے۔ کوئی بھی شخص ہو شیطانی راستوں سے اس وقت تک قطعاً نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کا پتہ نہ لگا لے، اور پتہ لگانے کے بعد انہی راستوں پر صحیح ڈھنگ سے چلے اور انہی راستوں کو لازم پکڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا چھٹا فائدہ کہ اگر کوئی شخص اور بالخصوص مسلمان مرد اور عورت، مسلم سوسائٹی اور مسلم سماج اپنے اوپر سے بے عزتی، ذلت، رسوائی بھگانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرے اور اسی کی پیروی کرے۔ مسلمانوں کی حفاظت کا ضامن ہے، مسلمانوں کی ترقی کا ضامن ہے، مسلمانوں کو غلبہ دینے کا ضامن ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنے کا ضامن ہے اتباع سنت رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم اور آپ یقین کے ساتھ سن لیں اور جان لیں، جب ہم اور آپ صحیح طریقے سے، صحیح راستوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کا پتہ لگا لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کے راہی ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتوں میں زلزلہ آ گیا تھا، بڑے بڑی طاقتیں، سپر پاوریں ہل گئی تھیں، ان کا تخت و تاراج ختم ہو گیا تھا۔ وہی دن لوٹ آئے گا، شرط یہ ہے کہ ہم سنت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح علم حاصل کر کے اس کے راہی ہو جائے، ورنہ لاکھ تدبیریں کر لیں اپنا کھویا ہوا مقام واپس لانے کے لیے، اپنے اوپر تھوپ دی گئی ذلت اور رسوائی کو بھگانے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا سکہ چلانے کے لیے، اپنے عقل و خرد سے، اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعہ جو بھی تدبیریں کر لے، ساری تدبیریں فیل اور ناکام رہیں گی۔ کب کام آئیں گی یہ تدبیریں؟ جب ہم صحیح طریقے سے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح علم حاصل کر کے اسی کو لازم پکڑیں گے اور اسی کی پیروی کریں گے۔ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا فائدہ نمبر آج کے درس میں، آج کے اس منتھلی پروگرام میں 7 ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج ہے۔ بیماری بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلاں بیماریاں ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان بیماریوں کو دور کرنے اور ان ایمانی، عقائدی، معاملاتی، اخلاقی، سماجی بیماریوں سے بچنے کا علاج بھی موجود ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں اپنی کمیوں کو، اپنی بیماریوں کو، اپنی لغزشوں کو، سنت رسول کو پڑھو، اور اس کی دوائیں جاننا چاہتے ہو سنت رسول کو پڑھو، اسی کو استعمال کرو۔ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بیماری کا بھی پتہ چل جائے گا اور اس بیماری کا خدائی علاج کا بھی پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا فائدہ نمبر 8 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پوری شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے نازل فرمایا ہے اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ ہمارا نبی تو وہ انٹرنیشنل عالمی نبی اور رسول ہے جو سراپا رحمت، سراپا برکت ہے، جس نے سب کچھ بتلایا، یہاں تک کہ پاخانہ پیشاب کے آداب بھی بتلایا، گھروں سے نکلنے، گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ بھی سکھایا، بیوی سے ہم بستری کرنے اور ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرنے کا طریقہ بھی دیا، چپل اور جوتے پہننے کا بھی طریقہ بتلایا، کپڑے پہننے کا بھی طریقہ بتلایا۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں اور آپ کو نہ سکھایا ہو اور نہ بتا؟ پوری شریعت کا اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے اور اس پر عمل کرنا چاہے اور عمل کر کے اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہے تو وہ سنت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔
سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع اور پیروی ہی سے ہم اخلاق کے اونچے رتبے کو پا سکتے ہیں، اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ بنا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروی کے کوئی بھی آدمی ہو اپنے اخلاق کو سنوار نہیں سکتا اور اخلاق کے اونچے رتبے پر پہنچ نہیں سکتا ہے۔ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نمبر 10 یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہر طرح کے عذاب علیم، دوزخ کی شعلہ زن، جھلسا دینے والی، چکنا چور کر دینے والی، چمڑوں کو نچوڑ لینے والی دردناک آگ سے، جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی دنیا میں اپنا کوئی بھی نام رکھ لے، مسلمان، مومن یا کوئی بھی، اس وقت تک عذاب دوزخ سے، عذاب جہنم سے نجات اور چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کا علم حاصل کر کے اس کا پیروکار نہ بنے۔ یہ بات جانے رکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا فائدہ نمبر 11 یہ ہے کہ جنت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اکیلا ایک سامان ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صحیح پیروی کا فائدہ نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے، آباد کرنے، عام کرنے، لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کا اکیلا بے مثال ذریعہ ہے، وہ ہے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی، صحیح اتباع، صحیح تابع داری، صحیح فرما برداری۔ میں نے یہ 12 فائدے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ فائدہ میں نے اپنی طرف سے نہیں گڑھا ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے فائدے قرآنی آیات اور احادیث رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح حدیث ہے ان سے اخذ کیا گیا ہے اور لیا گیا ہے۔ چنانچہ ہر طرح کے اختلافات اور ہر طرح کے گروپ بندیوں سے حفاظت کا سامان اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کے اندر بیان فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی تابع داری اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں چاکے گریباں نہ ہو، آپس میں گٹ بندیاں نہ کرو، اختلافات نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ فیل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خاندانی اختلافات ہوں، گھریلو اختلافات ہوں، مسلکی اختلافات ہوں، نظریاتی اختلافات ہوں، دینی اختلافات ہوں، اس کے لیے حل صرف اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، قد ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو نہایت چمکدار، سفید، کوڑے کاغذ کے مانند سفید شاہراہ اور راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح منور اور روشن ہیں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اور اس سے میرے بعد وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ من یعش منکم
فَسَيَرَى اختلافاً کثیرا، ہمارے بعد جو تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے، بہت ساری پگڈنڈیاں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتلے گلیاں دیکھیں گے، بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا؟ اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے، اختلافات اور گروپ بندیوں کو ختم کرنے کے لیے فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ جو تمہیں ہماری سنت کا علم ہے اور خلفائے راشدین کے جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کا جو علم ہے، اس کو خوب مضبوطی سے یہ ڈاڑھ کے ڈاٹ سے پکڑ کے رکھنا۔ یہ آیت جو پہلے میں نے بتلائی یا یہ حدیث رسول ہمیں بتلاتی ہے کہ ہر طرح کے اختلافات کو حل کر کے اتفاق اور اتحاد کے راستے کو اپنانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہر طرح کی جدائی، ہر طرح کا اختلاف یہی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہماری ملت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے دریافت کیا وہ کون ہے؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے ذکر کیا۔ ذرا بتلائیے آج جو مسلمانوں کے اندر نظریاتی اختلافات ہیں، مسلک کے نام پر اختلافات ہیں، یا اس طرح کے اختلافات عہد صحابہ میں پائے جاتے تھے؟ نہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا حق جنت کی راہ اور ملت وہی ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اتباع سنت کا فائدہ میں نے بتلایا ہے۔ فائدہ نمبر 3 کہ ہر طرح کی دلالت و گمراہی سے بچنے، محفوظ رہنے کا واحد ذریعہ اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے اپنے بعد تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہے، اس وقت تک تم قطعاً گمراہ اس سے نہیں ہو سکتے ہو جب تک پکڑے رہو گے۔ کیا؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ کے رسول نے بتلایا 2 چیز تحفے کے طور پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ گمراہی سے، دلالت سے، راہ حق سے بھٹکنے سے بچاؤ کا یہی 2 ذریعہ ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ان دونوں کو ویسے ہی لیا جائے گا جیسے صحابہ کرام جو قیامت تک پیدا ہونے والوں میں سب سے افضل قوم ہے انہوں نے لیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور جو شخص، فائدہ نمبر 4 بتلایا تھا کہ جو شخص سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیروکار ہے، اس کی نسبت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جو سنت رسول اکرم سے جتنا ہی دور ہے اتنا ہی اس کی نسبت اللہ کے رسول سے دور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، انحراف کیا، پیٹ پھیر کر بھاگا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ جو سنت رسول سے منہ موڑے، قولی طور پر، عملی طور پر، کسی بھی انداز سے، اس کی نسبت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا قطعاً روا اور درست نہیں ہے۔ اتباع سنت کا 5واں فائدہ بتلایا تھا کہ ہر طرح کے شیطانی راستوں سے نجات پانے کا ذریعہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکیر کھینچی، ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، ایسے سیدھی ایک لکیر کھینچی، اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ جو میں نے سیدھی لکیر کھینچی ہے یہی اللہ کی راہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اللہ کے رسول نے
اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادی سبل علی کل سبیل منہما شیطان، یہ راستے ہیں، یہ سیدھی راہ کے دائیں بائیں کئی راستے ہیں، یہ راستے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی راہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 کی تلاوت فرمائے، ان ھذا صراطی مستقیما، یہی میری سیدھی ڈگر ہے، فاتبعوہ، تم اسی کی پیروی کرو۔ تو اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنے ہی سے ایک آدمی شیطانی دیگر راستوں اور پگڈنڈیوں سے بچ سکتا ہے۔ علامہ زہری نے کہا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ بیشتر گمراہی کے راستے پر چلنے والے وہ لوگ ہیں، گمراہیوں کے راہوں پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صحیح پیروکار نہیں ہیں۔ اور امام زہری کہتے تھے کہ ہمارے زمانے کے علماء کہتے تھے کہ سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کی دلالت، ہر طرح کی رسوائی سے بچنے کا ذریعہ اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحیح پیروی کے بارے میں ذرا دھیان سے سنیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت نوح کی کشتی کے مانند ہے، جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو نوح کی کشتی میں سوار ہونے سے کترایا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ گویا جس نے اللہ کے رسول کی سنت کی کشتی کی سواری کی اس کا مسافر ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو اللہ کے رسول کی سنتوں کی کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا، کیونکہ سنت رسول ہی سے ہدایت مل سکتی ہے۔ سنت رسول کا چھٹا فائدہ میں نے بتلایا تھا کہ ہر طرح کی شریعت کا علم سنت رسول کی پیروی ہی سے ہو سکتی، جیسا کہ اماں عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن تھا، اور اخلاق ہی پورا دین ہے، اخلاق ہی پورا دین ہے۔ چنانچہ جو اللہ کے رسول کے اخلاق کا پیروکار ہو جائے، اور اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن ہے جو پورا دین ہے، وہ کامیاب ہو گیا، سرفراز ہو گیا، اور پوری شریعت کا علم اسے مل گیا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے بارے میں انا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون۔ اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن تھا، اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے تمہاری جانب یہ ذکر اتارا تاکہ جو ان کے لیے اتارا گیا، ان کی طرف اتارا گیا ہے، اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دو تاکہ وہ لوگ کیا کریں، غور کریں۔ اتباع سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا فائدہ میں نے بتلایا تھا، جو صحیح بھی ہے، ایک دم صحیح ہے، کہ دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی ذلت، رسوائی، پستی سے نجات پا کر ہر طرح کے عروج، ترقی، بلندی، رفعت، شان، شوکت اگر آپ چاہتے ہیں تو صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ دلیل حدیث جبریل جس کے اندر ہے صحیح مسلم وغیرہ کی کہ جبریل آئے، پوچھا اسلام کیا ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا، ایمان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا۔ پھر جب جبریل جانے لگے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو یہ لوگ کو، یہ کون ہے جو آئے تھے؟ کہا نہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ جبریل ہے، یہ اس لیے یعلمکم دینکم،
یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور دین چنانچہ جو دین جاننا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ حدیث جبریل کو اچھی طریقے سے پڑھے، اس کے تقاضے کو سمجھے، تاکہ وہ قیامت کے دن سرفرازی سے مالا مال کیا جائے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، سنت کی اتباع کی پیروی میں سے ایک فائدہ یہ بتلایا تھا کہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اندر بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج ہے، جیسا کہ صحیح سنن ابی داؤد کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر لوگ بھوکے پیاسے بھیڑیوں کے مانند ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں نگل جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا جب اللہ کے رسول، کیا اس دن ہم لوگ کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن سیلاب کے پانی کے تنکوں کے مانند ہوگے، اس کی تمہارا رعب و دبدبہ ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہاں بیماری بتلائی کہ تم بھاری سنکھیا میں ہوگے، کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہارا رعب و دبدبہ، تمہاری شان و شوکت کا رعب و دبدبہ کفار کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ وہ تمہیں نگل لیں گے، وہ تمہیں کھا لیں گے، اگرچہ تم لوگ تعداد میں زیادہ ہوگے، کیونکہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ بیماری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دین کو لازم پکڑو، اور دین کے لازم پکڑنے ہی سے ہر طرح کی پستی ہمیں، ہلاکت و بربادی سے ہمیں بچا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور اس طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، سنت رسول کی پیروی کا فائدوں میں سے ہم نے بتلایا تھا کہ اخلاق کی بلندی تک پہنچنے کے لیے سنت رسول کی پیروی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے اونچے درجے کی تکمیل کے خاطر پیدا کیا گیا ہوں۔ اور سنت رسول کی پیروی کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتلایا تھا کہ عذاب دوزخ کی آگ سے بچنے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے انحراف کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ انہیں فتنہ آدھا پہنچے گا، یا دوزخ میں دردناک عذاب سے وہ آزمائے جائیں گے اور چور کیے جائیں گے۔ اور جنت میں داخلے کا سبب بھی کیا ہے؟ ہر طرح کے گناہ سے بچنے اور ہر طرح کے گناہ کی مغفرت، اور جنت میں داخلے کا سبب ہی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، دیا گیا وقت ختم ہو گیا۔ بڑے اختصار کے ساتھ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنت رسول کی پیروی کے فائدے اور فضیلتیں اور منفعتیں میں نے بتلائی۔ میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ، اللہ کے واسطے احادیث کی کتابیں قابل اعتماد علماء کی زیر نگرانی رہ کر کے ہم پڑھیں۔ سنت ہی دین ہے، اور اس کا ہم صحیح علم حاصل کریں، اور جتنا علم ہو جائے اس کو ہم اپنے دن اور رات میں، اپنی زندگی کے ہر معاملات میں ہم اس پر عمل کریں، تاکہ دنیا اور آخرت کی ہر سرفرازی سے ہم مالا مال کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب سے اس طرح عقیدت و محبت کرنے کی توفیق دے جس کے وہ لائق ہیں، اور آپ کی سنتوں سے اس طرح لگاؤ دے جس طرح آپ کی سنتیں اس لائق ہیں، اور ہر طرح کی گمراہی، بدعت، دلالت
پستی، رسوائی، بے عزتی اور دیگر نقصان دہ چیزوں سے ہمیں بچائے رکھ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔